رائٹ. تھوڑا سا اب ہم یو ایس کی طرف جاتے ہیں بیکاز ہم اسی ٹینجنٹ پہ بات کریں. اباؤٹ یو ایس آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, آپ نے اسٹارٹیڈ آف دا کانورسیشن ود اے لاٹ آف ڈساپوائنٹمنٹ ان پاکستان یو ایس ریلیشن شپ. آپ نے کہا ان کمپیریزن ٹو چائنا ایز ویل, بٹ ایون ادروائز آپ نے کہا کہ ہمیشہ ان کا پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اٹ ہیز بن بیسڈ آن کہ ضرورت پڑی اور جب نہیں ہوئی تو چلے گئے, انفیکٹ پنش بھی کیا. اس وقت آپ کس طرح سمجھ رہے ہیں پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کو؟ بیکاز جو ایک بات بہت ہوتی ہے کہ بائیڈن کال نہیں آئی ان پاکستان کا ریلیشن شپ خراب ہے, بٹ دیر از آف کورس مور تھنگس ٹو اٹ ایز ویل. ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ یو ایس اور انڈیا میں دوستی بڑھ رہی ہے اور پاکستان سے ختم ہو رہی ہے, کہ اس وقت وی کین بگن بائی ٹاکنگ اباؤٹ کہ پاکستان یو ایس کا کیا ریلیشن شپ ہے, اینڈ دین پرہیپس آلسو گو آن ٹو ٹاک اباؤٹ رشیا, اباؤٹ یوکرین, اباؤٹ افغانستان فار اے بٹ. یو ایس نے 2 اسٹریٹجک فیصلے کیے ہیں. They have taken 2 strategic decisions. Number 1, that in this region, which includes Pakistan, India, and South Asia, their best friend, their strategic partner is going to be India. Very clearly, they made a choice. دوسرا, انہوں نے فیصلہ کیا ہے that China and Russia are their enemies. اور یہ جو نیٹو کا ڈاکیومنٹ بھی آیا ہے, نیٹو 2030 which came out in November 2021, اس میں بھی ہے. حالانکہ چائنا از ناٹ پارٹ آف دا نارتھ اٹلانٹک, چائنا از این ایشین کنٹری, چائنا کو بھی ڈال دیا نیٹو نے. سو امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ 2016 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا انڈیا کے ساتھ, ان کا جو تھا خاص اسٹریٹجک ایگریمنٹ. 2018 میں ایک اور کیا, 2016 میں کیا تھا کہ لاجسٹکس ایکسچینج میمورینڈم آف ایسوسیشن, LEMOA, they can use each other's basis. 2018 میں کیا, it was COMCASA, کمیونیکیشن اینڈ اسپیشل جو انٹیلیجنس شیئرنگ کا تھا. اور 2020 میں انہوں نے ایگریمنٹ کیا اکتوبر میں, جسٹ اے ویک بفور دا امیریکن الیکشنز. اٹس کالڈ BECA, BECA, بیسک ایکسچینج کوآپریشن, جو سارا ہے ایگریمنٹ. تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ دے آر اسٹریٹجک ایگریمنٹس, دے آر ڈی فیکٹو ملٹری ایلائز. اور جب چائنا اور انڈیا کے کلیش ہوا تھا گلوان میں مئی 2020 اور جنوری 2021 میں, امریکہ نے ان کو انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کی. ٹھیک ہے, ہر ایک کی چوائس ہوتی ہے. ہم نے چوائس کی, ہماری دوستی چائنا سے ہے, ہم نے کوئی آئدر اور تو نہیں کرتے نا کہ ایک دروازہ بند کر دیا اور ایک ہی صرف کھڑکی کھولی ہوئی, ہم تو سارے سے کرتے ہیں. لیکن امریکہ ہیز ٹیکن دا ڈیسیژن, اینڈ امریکہ آئی تھنک ہیز ناٹ ٹریٹڈ پاکستان ویل ان دا لاسٹ 1 year. ہم نے ان کے کہنے پر, ان کی منت کرنے پر ہم نے یہ ٹاکس کروائیں ان کی طالبان کے ساتھ. مجھے یاد ہے اگست 2017 پریزیڈنٹ ٹرمپ اناؤنسڈ ہز ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی. وہ بڑی اناؤنس ہوئی. مجھے CNN نے پوچھا, واٹ ڈو یو تھنک آف پریزیڈنٹ ٹرمپ ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی, جس میں اس نے پاکستان کو کرٹیسائز بھی کیا تھا اور کہا تھا انڈیا کو ہم آگے لائیں گے افغانستان کے حوالے سے. میں نے کہا مائی ویو آف پریزیڈنٹ ٹرمپ ساؤتھ ایشین اسٹریٹجی از دا سیم ایز دیٹ آف ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن. آئنسٹائن, اس نے لڑکی نے کہا CNN کی, وہ تو ہی واز اے سائنٹسٹ, ہی از ڈیڈ اینڈ گون. Because Einstein said, trying to do the same thing over and over again and expecting a different outcome is either stupidity or insanity. یہ تو آپ کی tried, tested and failed formula ہے افغانستان میں. You will not succeed. کہنا کیا کریں گے. And I wrote this also, CNN.com میں میرا آرٹیکل بھی ہے, افغانستان the view from Pakistan. میں نے لکھا view from Islam Abad. میں نے کہا کہ after 6 months, میں نے کہا please take note down. اس خاتون کو کہا پاکستان اسلام آباد کا ایریا کوڈ ہے 051 9205. میں کہا آپ کال کریں گے, دیر ول بی اے کال ٹو پاکستان فرام آئدر یور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور یور وائٹ ہاؤس اور یور پینٹاگون, پلیز ہیلپ اس ان افغانستان. اور اللہ کی شان دیکھیں, 6 مہینے کے بعد پریزیڈنٹ آف امریکہ نے پاکستان پرائم منسٹر کو خط لکھا کہ وی نیڈ یور ہیلپ ان افغانستان. ان کے کہنے پر ہم نے ریلیز کیا ملا برادر کو, جو 10 سال سے جیل میں تھا پاکستان میں. ان کے کہنے پر ہم نے ان کی ٹاکس کروائیں امریکہ کے ریکویسٹ پر. اور جب امریکہ کا کلیپس ہوا اور ایگزٹ ہوا
उनकी अपनी एग्रीमेंट उन्होंने साइन की 29 फरवरी 2020 को, जिसमें हक्कानी नेटवर्क भी शामिल था, तालिबान शामिल थे। हमने एवैक्यूएशन करवाई। PIA जहाज वाहिद जहाज था, CNN ने देखा होगा, जो काबुल एयरपोर्ट में था। कोई 27,000 लोग 40 ममालिक से हमने निकाले, अफगान, अमेरिकन, अमेरिका के स्ट्रेटेजिक एसेट्स भी थे। CIA चीफ 2 दफा इधर आया, प्लीज हमारी मदद करो। एक दफा भी उन्होंने थैंक यू नहीं कहा। और वेंडी शर्मन आती है, उनके नायब वजीर खारजा, 8 अक्टूबर 2021 को इंडिया में एक दिन आने से पहले, पाकिस्तान आने से पहले एक दिन पहले बयान देती है, वी डू नॉट वांट अ ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, आई एम ओनली कमिंग फॉर अ नैरो एंड स्पेसिफिक पर्पस टू विजिट पाकिस्तान। तो ये इस किस्म की चीजें आप देख लें। सो पाकिस्तानी फेल्ट के यार देयर इज इनग्रेटिट्यूड फ्रॉम द US साइड, दे शुड हैव सेड थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू फॉर योर हेल्प, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। हमने आउट ऑफ द वे जाके उनकी मदद की। तो इसमें ज़रा दुख होता है। फिर वो डिमोनाइज करते हैं पाकिस्तान चाइना रिलेशंस को और फोकस करते हैं, और इंडिया के बारे में एक लफ्ज़ भी तनकीद का नहीं होता जो हिंदुस्तान में हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है ना। तो हमने ठीक फैसला किया मेरे ख्याल में कि हम डेमोक्रेसी समिट जो बाइडन की थी नहीं गए, और हमने ओलंपिक्स में उनका साथ दिया, हमने हिस्सा लिया। और आप देखें जो सबसे बड़े 4 मेजर एलाइज हैं अमेरिका के मिडिल ईस्ट में, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, UAE एंड कतर, दे वर ऑल इन बीजिंग फॉर द ओलंपिक्स। तो दुनिया तब्दील हो रही है। इट्स द एशियन सेंचुरी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, देख मशरिक से उभरते हुए सूरज को देख, सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट। देयर इज अ शिफ्ट इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर away from the west to the east. America is in decline. Europe is in decline. आप देख लें। और मैं अमेरिका भी रिसेंटली गया था। I've studied in America, 4 साल में रहा हूं। Some of the best years of my life. बड़ा मैंने enjoy किया। I learned a lot. America is a great society. उनके लोग बड़े warm and welcoming है। लेकिन अब मैंने जो देखा अमेरिका का, बहुत बुरा हाल है। आपस में लड़ रहे हैं। It's almost like a political civil war between the Democrats and the Republicans. और जो उनके हालात हैं, तो वो उन्होंने $2.2 ट्रिलियन ज़ाया किए अफगानिस्तान में, $100 बिलियन अ डे, 80,000 बॉम्ब फेंके, मिसाइल्स, ड्रोन्स इन अफगानिस्तान। क्या रिजल्ट हुआ? तो दे शुड लर्न। और फिर एक नई कोल्ड वॉर की तैयारी कर रहे हैं। वो जंग हारने के बाद अब कहते हैं कि चाइना को हम काउंटर करेंगे। आई थिंक एशिया कैनॉट बी पार्ट ऑफ दिस न्यू कोल्ड वॉर।